اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ المولانا العظیم۔ اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی 17ویں نمبر کی آیت رب المشرقین و رب المغربین، اس پر مسلسل گفتگو چل رہی ہے۔ وہ پروردگار عالم جو دونوں مشرق کا رب ہے، دونوں مغرب کا رب ہے، اس نے ہر چیز کو جوڑا بنا کر پیدا کیا۔ ان سب میں سب سے زیادہ اہمیت والا جوڑا جس کو اللہ نے جنت میں بنایا ہے، حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کا، جو کل انسانیت کے ماں اور باپ ہے۔ عورت کو الگ درجہ دیا، مرد کو الگ مقام دیا۔ اسی طرح بیٹی کا الگ مرتبہ ہے، بہن کا الگ مرتبہ ہے، بیوی کا الگ مرتبہ ہے، اور ماں کا ایک الگ مقام ہے۔ ہم جب بھی اسلام کا مطالعہ کریں گے یا کسی مردوں کا مطالعہ کریں گے کہ بھئی یہ مرد آگے بڑھا، یہ مرد عالم بنا، عابد بنا، زاہد بنا، قطب بنا، ابدال بنا، محدث بنا، مفسر بنا، اپنے وقت کا ولی کامل بنا، تو آپ کو اس مرد کے پیچھے عورت کا کردار نظر آئے گا، اور عورت کا کردار اس انداز میں نظر آئے گا، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی بہن کی شکل میں، کبھی بیٹی کی شکل میں، کبھی بیوی کی شکل میں۔ جتنے اولیاء اللہ اور قطب اور ابدال ہیں، ان سب کے پیچھے بھی آپ کو ایک عورت کا کردار نظر آئے گا۔ حضرت امام احمد غزالی، حضرت امام محمد غزالی، دونوں بھائی ہیں۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ امامت کیا کرتے تھے، اور ان کے بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو لوگوں کو تو انگلیاں اٹھانے کا موقع چاہیے کہ سگا بھائی نماز نہیں پڑھتا تو ہم کیوں پڑھیں گے، کچھ نہ کچھ بات تو ہوگی نا بھائی۔ تو ایک دن بھائی نے اپنے والدہ سے شکایت کی کہ والدہ جو نماز پڑھا رہے تھے کہ امی جان بڑی تکلیف ہوتی ہے، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تمہارے بھائی تمہارے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے، مجھے بڑا رنج ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، اور دل ایک عجیب سی دل پر میرے کیفیت طاری ہوتی ہے۔ ماں ہوتی ہے، چاہے بیٹا کتنا سے کتنا اوپر پہنچ جائے، کتنا سے کتنا درجے قائم کر لے، ولی بن جائے، قطب بن جائے، ابدال بن جائے، محدث بن جائے، مفکر بن جائے، جو کچھ بننا ہے بن جائے، لیکن ماں ہوتی ہے۔ ماں کے آگے نہیں جا سکتا ہے۔ ماں چاہے جاہل ہو، گنوار ہو، ان پڑھ ہو، اس کو کچھ بھی نہ آتا ہو، لیکن ماں ہے، اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ تو والدہ نے سمجھا ہے کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع نہ دے۔
تو ٹھیک ہے کہ والدہ کے سمجھانے کی وجہ سے وہ نماز پڑھنے چلے گئے، اور پہلی نماز تھی ان کی ظہر کی، آدھی نماز پڑھ کر آدھی نماز سے چھوڑ کر بھاگ گئے، تو لوگوں میں اور زیادہ باتیں بننے لگ گئی۔ انہوں نے کہا کہ نہ آتے تو اچھا تھا یار، تم نے تو آ کر میری عزت کو اور تہس نہس کر دیا۔ آدھی نماز پڑھ کر واپس چلے گئے۔ بہت روتے ہوئے اپنے والدہ کی گود میں جا کر سر رکھا، کہا امی جان انہوں نے تو مجھے اور ذلیل کر دیا، نہ آتے تو اچھا تھا۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا کہ آدھی نماز میں سے نماز چھوڑ کر بھاگ آئے، پوری 4 رکعت نماز بھی نہیں پڑھی۔ تو امی جان والدہ نے دونوں کو بٹھایا کہ بیٹا ایسا کیوں کیا؟ دھیان سے سن لینا ہے، باریک نقطہ ہے اس کے اندر، بہت باریک نقطہ، ہماری زندگی بدل جائے گی، اور اللہ کرے کہ ہماری نماز بھی درست ہو جائے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا کہ ساری زندگی میں اللہ ایک نماز نہیں، ایک سجدہ اگر قبول کر لینا تو تیری قسمت بدل جائے گی، اور ہر سجدے میں سر رکھنے سے پہلے یہ سوچے کہ میرے زندگی کا شاید یہ آخری سجدہ ہے، تبھی جا کر سجدے میں لذت آئے گی، سجدے جا کر سجدہ کرنے کا دل ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ امی جان معاملہ یہ ہے کہ ان کو پوچھو کہ یہ نماز پڑھا رہے تھے تو 2 رکعت تک تو صحیح چل رہے تھے، لیکن جب دوسری رکعت میں اتحیات میں بیٹھے تو ان کا ذہن کہاں تھا، وہ پوچھ لیجیے۔ یہ ظاہری جسمانی طور پر تو نماز میں تھے، لیکن ان کا دل نماز میں نہیں تھا، اس لیے میں اٹھ کر چلا آیا۔ ان کے والدہ نے ان سے پوچھا، لوگ ایماندار تھے، سچ بولنے والے تھے، آج ہم کو کوئی بولے تو ہمارے دل کو جھانکتا ہے بھائی، ہم یہی کہیں گے نا، تو میرے دل کو ٹٹولتا ہے، میرے دل کو تو نے پھاڑ کر دیکھا ہے کہ میرے اندر کیا تھا، میں کہاں تھا۔ وہ ایماندار لوگ تھے، سچے لوگ تھے، اور ماں کی تربیت تھی۔ کہا بھائی یہ بھائی جو بتا رہے ہیں کہ تم 2 رکعت نماز تک صحیح تھے اور 2 رکعت دوسری رکعت میں تم نے ایسا کیا، صحیح بات ہے؟ کہا کہ امی جان اصل بات یہ ہے کہ اذان ہو رہی تھی، میں کوئی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا اور ایک مسئلہ پڑھ رہا تھا کتاب میں، وہ مسئلہ ذہن میں نہیں آیا اس وقت میں، وہ نماز میں میرے ذہن میں مسئلہ آیا ہے۔ اب یہاں رک کر تھوڑی سی ایک بات سمجھ لیجیے، کسی اللہ کے ولی کے بارے میں ہمارے دل میں بدگمانی پیدا نہیں ہونے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب اصول لکھا ہے، نماز میں خیال اور وسوسے کا آنا غلط نہیں ہے، لانا غلط ہے، فرق ہے دونوں میں، سمجھ رہے نا؟ رکعت باندھی، ثنا پڑھ لی، اور تعوذ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے دکان پہنچ گیا، گھر سے دکان میں پہنچا، دکان کھولی، حساب کر لیا کتنا مال گیا، کتنا آیا، کتنا نقصان ہوا، یہ ہے خیال کا لانا، یہ غلط ہے۔ اور اگر خیال خود بخود آ جائے تو اس کو فوراً ہٹا دینا کہ میں نماز میں کھڑا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، خیال کو ہٹا لینا ہے۔ تو خیال کا آنا غلط نہیں ہے، لانا غلط ہے۔ تو یہاں پر جو تھا نا وہ خیال آ گیا کہ بھئی کتاب کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ مسئلہ اچانک انہیں نماز کے اندر یاد آ گیا، پھر بھی انہوں نے اپنا دل اس طرف ہٹا لیا، اس طرف سے، کیونکہ اللہ کے ولی تھے، وہ بھی اپنے وقت کے قطب تھے۔ اتنی دیر ہو گئی کہ ان کے ذہن میں مسئلہ آیا، ان کا ذہن اس طرف گیا اور انہوں نے ہٹا لیا، اتنے میں پیچھے والے دوسرے بھائی نے دل کو ٹٹول لیا اور بھاگ گئے نماز چھوڑ کر۔ اب ماں کیا فیصلہ کرے گی کون صحیح ہے اور کون غلط؟ ہم تو یہ کہیں گے کہ بھئی جو نماز پڑھا رہے تھے وہ غلط تھے، جو نماز پیچھے پڑھ رہے تھے وہ صحیح تھے، اس لیے اٹھ کر آئے۔ ہماری موٹی عقل تو یہی کہے گی نا۔ نہیں، ماں نے جو فیصلہ کیا، ماں ماں ہوتی ہے، ماں نے سر پٹخ دیا کہ قسم خدا کی تم نے میری زندگی کو برباد کر دیا، تم دونوں خدا کے نہ بنے، تم دونوں خدا کے نہ بنے، میری تربیت پر تم نے داغ لگا دیا۔ تو جو نماز چھوڑ کر آئے تھے وہ کہنے لگے کہ امی جان میری کیا غلطی ہے، نہیں تو جب تک یہ نماز میں صحیح تھے میں پڑھ رہا تھا، یہ نماز چھوڑ کر آ گئے، یہ نماز کے علاوہ ان کا ذہن کہیں اور چلا گیا تو میں اٹھ کر آیا، میری کیا غلطی ہے؟ غلطی تو ان کی ہے۔ کہا نہیں، تم دونوں میرے کام کے نہ بنے۔ کہا وہ جب نماز پڑھا رہا تھا تو فرمایا کہ ان کا ذہن کتاب کی طرف گیا، اور تم جب ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو تمہارا ذہن اللہ کی طرف سے ہٹ کر ان کی ذہن کی طرف چلا گیا، دونوں بھٹک گئے۔ سمجھ گئے نا بات کو؟
ان کا ذہن کتاب کی طرف گیا اور تمہارا ذہن ان کی ذہن کی طرف چلا گیا، تو دونوں اس وقت میں خدا کی یاد سے غافل تھے، اس لیے تم دونوں میرے کام کے نہ بنے۔ یہ ماں کی شکل میں یہ کردار ہے مرد کو آگے بڑھانے کا۔ آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آسمان سے اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ آپ فرمائیں ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنا جانتا ہوں۔ فرمایا اقرأ، جبرائیل دبا رہے ہیں، فرمایا اقرأ پڑھیے۔ پہلی مرتبہ جبرائیل اپنی شکل و شباہت میں، اصلی شکل و شباہت میں آئے تھے۔ اللہ کے رسول کے لیے تو بڑا عجیب مرحلہ تھا نا، اکیلے ہیں، غار میں ہیں، اور پہلی مرتبہ جبرائیل آئے ہیں اور اپنے اصلی شکل میں آئے ہیں اور دبا رہے ہیں کہ اقرأ پڑھیے۔ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ نے 3 مرتبہ کہا، پھر کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس اللہ کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، اس کے نام سے پڑھی۔ گھبرائے، پسینے میں شرابور تھے۔ وحی اتری، پہلی مرتبہ وہی آئی تھی، اور وحی کا بوجھ ہے نا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اس قرآن کو اگر پہاڑ پر اتارا جائے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اتنا قرآن کے اندر طاقت اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اس کے کلام میں طاقت رکھی۔ قرآن اترا ہوا تھا، اللہ کے رسول گھبرائے ہوئے تھے، پسینے سے شرابور تھے، بدن کپ کپا رہا تھا، تو کہا زمیلونی 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 یا خدیجہ۔ اب حضرت خدیجہ اس وقت نکاح میں تھی، اور اللہ کے رسول نے جب تک حضرت خدیجہ حیات تھی کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا تھا۔ کہا زمیلونی یا خدیجہ، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دے، مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے۔ تو حضرت خدیجہ اس وقت میں اللہ کے رسول کو تسلی دے رہی ہے، انک لتصل الرحیم، اللہ کے رسول آپ گھبرائیے مت، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کے اندر صلہ رحمی ہے، آپ لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ خود مزدوری کر کے غریبوں کو کھلاتے ہیں۔ تو جس کے اندر یہ صفات ہوگی نا، اس کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ تسلی دے رہی ہے، بیوی کی شکل میں مرد کو آگے بڑھانے کا کردار تھی، اور وہ ماں کی شکل میں تھا مرد کو آگے بڑھانے کا۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے کہ چار بیٹے، چار بیٹوں کو آ جاؤ جنگ میں، شوہر تو شہید ہو چکے تھے، اور لیکن جنگ میں جاتے خود ماں کیا نصیحت کر رہی ہے کہ بیٹا کان کھول کر سن لینا، اگر پیٹھ پر زخم نظر آیا اور تم جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگ آئے، میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، مجھے سینے پر زخم چاہیے اور میرے آقا کی حفاظت چاہیے۔ یہ ماں ہے جو اپنے چار بچوں کو جنگ کے میدان میں بھیج رہی ہے، لیکن ساتھ میں نصیحت کی کہ پیٹھ پر اگر زخم دکھا میں تمہیں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، اتنا یاد رکھ لینا۔ ان کہنے کا مطلب تھا کہ جنگ کے میدان میں جاؤ، وقت آئے تو شہید ہو جاؤ، لیکن پیٹھ پھیر کر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مرد کو آگے بڑھانے میں عورت کا کردار ہے ماں کی شکل میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان قبول کر چکے، ادھر میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں دعا فرما رہے، اللہم ایید الاسلام بعمر ابن الخطاب او عمر ابن ہشام۔ اے اللہ 2 مرد ہیں اس وقت میں، اگر تو ان کے ذریعے سے ان میں سے کسی ایک سے بھی اسلام کو طاقت دے تو میرے لیے بڑی مدد ہو جائے گی۔ اللہم ایید الاسلام، اسلام کو تقویت عطا فرما، اسلام کی تائید فرما۔ عمر ابن الخطاب، پہلا نام اللہ کے رسول نے عمر کا لے لیا، اللہ کی نظر عمر پر پڑ گئی۔ او عمر ابن ہشام، یا ابو جہل، اس کا نام عمر ابن ہشام تھا۔ سارے انتظامات ہو گئے، ادھر دعا ہو گئی، ادھر اللہ کے رسول نے دعا کی، ادھر کعبۃ اللہ میں اعلان ہوا کہ 100 اونٹ کھڑے ہیں، جاؤ آج نعوذ باللہ من ذالک، آج محمد کا خاتمہ کر کے آ جاؤ۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ مکہ میں اعلان ہوا کہ عمر ہی کر سکتا ہے، عمر کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ادھر 100 اونٹ انعام میں کھڑے ہیں مکہ کے پاس، کعبۃ اللہ کے پاس، عمر گئے ننگی تلوار لے کر۔ راستے میں ایک شخص ملے، کہا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ آج اسلام کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں۔ کہا اپنے گھر کی تو خبر لو۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہ تمہاری بہن فاطمہ مسلمان بن چکی ہے، اللہ کے رسول کے قدموں میں گر چکی ہے۔ عمر تو آگ بگولا ہو گئے،
کہ میری بہن میرے گھر میں اسلام داخل ہو گیا. دروازہ کھٹکھٹایا، بہنوی نے قرآن چھپایا، اور بہن جب اندر دروازہ کھولا تو گئے تو بہن کو جو پیٹا ہے عمر نے، عمر کی طاقت، لیکن عمر کی طاقت اس وقت میں جو تھی وہ کفر کی حالت میں تھی، اور یہ مار کھانے والے کی طاقت ایمان کی طاقت تھی. بہن نے کہا عمر یاد رکھ لیا اور کان کھول کر سن لے، تو نے جس چھاتی کا دودھ پی رکھا ہے میں نے بھی اسی چھاتی کا دودھ پی رکھا ہے، اور کان کھول کر سن لے تو کفر کی حالت میں مار رہا ہے اور میں ایمان کی حالت میں مار کھا رہی ہوں. میں کلمے سے بے وفائی نہیں کروں گی تو میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈال. عمر سوچ رہے تھے کہ آج تک میری بہن نے کبھی آنکھ اٹھا کر میرے سامنے بات نہیں کیا، جس کو ہمت کہاں سے آ گئی کہ آج میرا مقابلہ کرنے پر تلی ہوئی ہے. کلا وہ قرآن دے دے، جو پڑھ رہی تھی وہ بتا. عمر نے تو دروازے کے پاس سے کان لگا کر سن لیا تھا کہ اندر قرآن پڑھ رہی تھی، آواز آ چکی تھی کانوں میں. کہا لا قرآن لا، جو پڑھ رہی تھی وہ کتاب لا. کہا نہیں دے سکتی ہو. لا یمسہ الا المطہرون، وہ اللہ کا پاکیزہ کلام ہے، تو گندا ہے، ناپاک ہے، تیرے اندر کفر بھرا ہوا ہے. جب تک تو پاکی حاصل نہیں کرے گا میں تیرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن نہیں دے سکتی ہوں. انہوں نے قرآن کی حفاظت کی تھی میرے دوستوں. انہیں حق تھا، یہ کہنے کا حق تھا کہ وہ قرآن کے وارث تھے، وارثدار تھے، وہ مدینہ کے وارثدار تھے، وہ ایمان کے وارثدار تھے. والذین تبوؤا الدار والایمان، انہیں کہنے کا حق تھا ہم محمد کے اصلی غلام ہیں. بہرحال مار کھائی اور عمر مارا. بعد میں عمر نے کہا قرآن کی آواز تو کانوں میں پڑ گئی تھی نا. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. عجیب الفاظ تھے قرآن کے، عمر کے کانوں میں پڑ گئے تھے، لیکن دل کچھ اس لیے تو جا تو رہے تھے، لیکن ادھر سے دعا تو پہنچ چکی تھی اللہ کے دربار میں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہا کیسے کرنا پڑے گا؟ کہا غسل کر لے. بہن غسل کرا رہی ہے، بھائی غسل کر رہا ہے، بہن کا بدن چکنا چور ہے، بدن سے خون نکل رہا ہے، سر پر مار لگی ہے، بدن پر مار لگی ہے، پورا بدن چکنا چور زخموں سے بھرا ہوا ہے. اور دل میں اس وقت میں جو دعا نکلے گی نا، ایک دعا تو میرے آقا کی ہو چکی تھی تہجد میں، اور یہ دوسری دعا بہن کی ہے زخمی حالت میں. کہا الہ العالمین پانی ڈالنا میرا کام ہے، عمر سے کفر کی عمر کے دل سے کفر کی گندگی کو نکالنا تیرا کام ہے. الہ العالمین پانی ڈالنا میرا کام ہے، عمر کے دل سے محمد رسول اللہ کی نفرت نکال کر محبت ڈالنا تیرا کام ہے. پانی ڈالتی جا رہی ہے، دعائیں کرتی جا رہی، پانی ڈالتی جا رہی، دعائیں کرتی جا رہی. اللہ نے وہ دعا کا صلہ یہ دیا کہ عمر جب غسل کر کے باہر نکلا ہے نا تو پورا معاملہ پلٹ گیا. کہا جلدی لے چل مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہی تلوار تو ننگے ہاتھ میں تھی. وہاں گئے تو اللہ کے رسول اس کو صحابہ کرام سام گئے کہ اللہ کے رسول عمر آ رہا ہے، ننگی تلوار لے کر آ رہا ہے. اللہ کے رسول کا اپنے دعا پر اتنا اعتماد تو تھا کہ میں نے اللہ سے رات میں مانگا ہے اس کو، میں نے تہجد میں مانگا ہے اس کو. اللہ کے رسول نے جذبے میں کہا آنے دو، اگر آتا ہے، اگر صحیح نیت سے آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر عمر غلط نیت سے آ رہا ہے تو عمر بھی آج دیکھ لے گا کہ عمر کی تلوار محمد کے ہاتھ میں ہوگی اور محمد عمر کی تلوار سے عمر کی گردن جدا کرے گا اگر وہ غلط ارادے سے آ رہا ہے. تو صحابہ سہم گئے کہ اللہ کے رسول نے آج تک کبھی ایسا جملہ نہیں کہا تھا، پہلی بار کہا ہے. ٹھیک ہے. جب عمر پہنچے اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے. کہا کیا ارادہ لے کر آئے عمر؟ اللہ کے رسول غلام بننے آیا ہوں. سینے سے لگا دیا اور دبایا زور سے. عمر یوں فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں اور پورے عرب میں اپنے آپ کو سب سے بہادر سمجھتا تھا، لیکن جب میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دبایا ہے نا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک چھوٹے بچے کو ماں جو دباتی ہے نا، میں اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا بچہ محسوس کر رہا تھا. اس لیے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4000 مردوں کی طاقت دی تھی. کتنے مردوں کی؟ 4000 مردوں کی. عمر کا کیا حال ہوگا؟ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کے سینے سے میرا سینہ ملا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی چیز نکلی اور اڑ گئی پرندے کی شکل میں. بعد میں پوچھا تھا عمر نے
کہ اللہ کے رسول یہ کیا تھا؟ فرمایا کفر تھا جو نکل کر روانہ ہو گیا، اب نبی کا نور تیرے سینے میں مائل ہو گیا ہے، کیونکہ سینے سے سینہ لگا ہوا ہے نا عمر کا، اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر نبی بن سکتا تھا۔ یہاں پر مرد کو آگے بڑھانے میں عورت کا کردار بہن کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا۔ حضرت عمر کی بہن نے کوششیں کی، محنتیں کی، حضرت عمر مسلمان بن گئے۔ ابھی کلمہ پڑھ کر 5 منٹ نہیں ہوا تھا، اللہ کے رسول اسی جگہ پر سجدہ کر رہے تھے، نماز پڑھ شکرانہ نماز پڑھ رہے تھے کہ عمر نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گونج گئی، ساری پہاڑیاں گونج گئے، عمر نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور حدیث میں آقا نے یہ بھی فرمایا کہ اس دن آسمان کے فرشتوں نے عید منائی کہ زمین پر عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اللہ اکبر، اسلام کو تقویت مل گئی۔ 5 منٹ کا ایمان دکھیے اور ہمارا 500 سال کا ایمان دکھیے۔ اللہ کے رسول شکرانہ پڑھ رہے تھے، کہا یا رسول اللہ کیا کر رہے ہو؟ کہا عمر نماز پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول بند کوٹڑی میں اور نماز اللہ کی، کہا مکہ میں پڑھیں گے کعبہ میں پڑھیں گے؟ کہا عمر تیری قوم مجھے نہیں پڑھنے دیتی، سجدہ کرتا ہوں تو میرے بدن پر اوجڑی ڈالتی ہے، جھکتا ہوں اللہ کے سامنے میرے گلے میں پھندا ڈال کر سجدے کی حالت میں کھینچتی ہے۔ اللہ کے رسول یہ سب باتیں بھول جائے، یہ بات اس وقت کی تھی جب عمر مسلمان نہیں تھا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ خطاب کا بیٹا کلمہ بھی پڑھ لے اور محمد الرسول اللہ بند کوٹری میں نماز بھی پڑھ لے۔ چلیے آ جائیے، ہم مکے میں آج کعبے میں کھلے عام نماز پڑھتے ہیں۔ 5 منٹ کا ایمان تھا نا۔ میرے پاؤں میں زخم ہو گیا، میرے سر میں درد ہو گیا، تو مجھے تو نماز کی چھٹی ہے، میرے لیے بہانہ ہے، میں مسجد نہیں جا سکتا نماز پڑھنے کے لیے۔ یا 5 منٹ کا مسلمان ہے اور سیدھا جا کر کعبے کے دروازے پر اعلان کر دیا، اے یاد رکھو، کان کھول کر سن لو، ابو جہل، عاص بن وائل، عقبہ بن ابی معیط، عتبہ، عبداللہ بن ابی بن سلول، شیبہ، کان کھول کر سن لو، خطاب کا بیٹا عمر مسلمان ہو چکا ہے۔ جو محمد کا راستہ روکے گا، جس کو چاہیے کہ وہ اپنے بیوی کو بیوہ دیکھنا چاہتا ہو، جو اپنے بچوں کو یتیم دیکھنا چاہتا ہو، وہ محمد کا راستہ روک کر دکھائے۔ آج عمر مسلمان ہو چکا ہے، سب کپڑوانے لگے۔ یہاں تو 100 اونٹ انعام میں کھڑے تھے، یہ تو انعام میں عمر ہی چلا گیا، سب کپ کپانے لگے کہ کیا ہو گیا، ہم نے کیا سوچا تھا۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، میرے اللہ کا معاملہ غالب ہوتا ہے میرے دوست۔ عمر کی باتیں بڑی عجیب عجیب ہیں۔ اللہ کرے کہ حضرت عمر کے جوتیوں سے اڑتے ہوئے دھول کے صدقے اس امت کو ہمت عطا فرمائے۔ میں تو ہر وقت اللہ سے دعا کیا کرتا ہوں، کبھی اکیلے میں بھی یہی دعا کر، اللہ اس امت کو تو عمر جیسی کوئی شخصیت عطا فرما دے، اور عمر کے صلے میں عمر کے برکتوں سے اللہ اس امت کو تو تقویت اور قوت عطا فرما دے۔ معاملہ تو بڑا عجیب ہے، اس امت کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال یہاں پر مرد کو آگے بڑھانے میں عورت کا کردار آپ کو نظر آئے گا بہن کی شکل میں۔ میں آپ کو بتا رہا تھا بیٹی کی شکل، بہن کی شکل، ماں کی شکل اور بیوی کی شکل۔ بیوی کی شکل میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کی شکل میں حضرت امام غزالی، حضرت امام محمد غزالی، حضرت امام احمد غزالی کی والدہ اور حضرت خنسا کی مثال آپ کو میں نے پیش کری۔ بہن کی شکل میں حضرت عمر کی بہن کی مثال پیش کی۔ بیٹی کی شکل میں دردناک کہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر غار میں چھپے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابوبکر کی چھوٹی سی بیٹی، حضرت خدیجہ کی بہن، معصوم بچی، اپنے باپ اور آقا کے لیے کھانا لے کر جا رہی ہے۔ ابو جہل ملا، دیکھا کھانا لے کر جا رہی، اس کو پتہ ہوگا کہاں ہے، کھانا اٹھا کر پھینک دیا، کہا بتا محمد کہاں ہے، بتا تیرا باپ کہاں ہے ابو بکر؟ لیکن کہا مجھے پتہ نہیں۔ معصوم بچی ہے اور ابو جہل جیسا سردار ہے، زور کا تماچا مارا، چہرے کے اوپر انگلیوں کے نشان پڑ گئے، قربان جاؤ ابو بکر کے خاندان کے قربان جاؤ۔ لیکن بیٹی نے سودا نہیں کیا، چھوٹی سی بچی لیکن نہیں بتایا۔ جب ابو جہل نکل گیا، وہیں روتی روتی بیٹھی، کھانا گرا تھا، پھر اٹھایا، اس کو صاف کیا اور لے کر پھر اٹھ کر چلی اور غار تک پہنچایا۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچی کے چہرے پر نشان ہیں، سمجھ گئے تھے
معاملہ کچھ اور ہے، اور دل بھر آ رہا تھا، لیکن بچی رو نہیں رہی تھی کہ میرے آقا کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اللہ کے رسول سمجھ گئے تھے۔ غار میں اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، ابو بکر میں سب کا بدلہ چکا ہوں، سب کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن تیرا اور تیرے خاندان کا بدلہ کل قیامت میں دوں گا، نہیں چکا سکتا دنیا میں، تیرے خاندان کا بدلہ دنیا میں نہیں چکا سکتا ہوں، کہ تیری معصوم بچی میرے لیے مار کھا رہی ہے، اسلام کے خاطر مار کھا رہی ہے۔ کون ہے آج بھائی؟ ہم تو قربانیاں جو دے رہے ہیں نا ان کے مقابلے میں ایک 0% بھی نہیں۔ اگر ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں تو ہمارا حال کیا ہے؟ معاف کیجیے، میں ایک جگہ پر اندرا میں سفر میں گیا ہوا تھا، وہاں قادیانی لوگ محنت کر رہے ہیں، اور ان کی محنتیں کیسی ہیں پتہ ہے؟ وہ لوگ ایک گاؤں میں جاتے تو پڑاؤ ڈالتے ہیں اور مستقل جا کر وہاں محنتیں کرتے ہیں، ان کے بچوں کو لیتے ہیں، ان کی ماہانہ فیس باندھتے ہیں اور ان کے ماں باپ کو فیس پہنچاتے ہیں، یہ بچہ ہم لے جا رہے ہیں، ہم اس کو پالیں گے، پوسیں گے، اس کو پڑھائیں گے، اس کو ہی اچھے سے اچھے کپڑے پہنائیں گے، اچھے سے اچھا کھانا دیں گے، اور ہر مہینہ وظیفہ آپ کے گھر پہنچ جائے گا، آپ کے گھر میں اناج بھر جائے گا۔ جب تک ان کو اطمینان نہیں ہوتا کہ یہ پکے قادیانی بن گئے، اس وقت تک وہ اپنا پڑاؤ ہٹاتے نہیں ہیں۔ ہم جب وہاں گئے، وہاں لوگوں کو ایک تو زبان جانتے نہیں وہ لوگ، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ آتے ہیں تو کتنے دن کے لیے آتے ہیں؟ بھائی 3 دن کے لیے آتے ہیں، 40 دن کے لیے آتے ہیں۔ ان لوگوں کو اگر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں پر 4 مہینے رہنا ہے یا 1 سال تک رکنا ہے، وہ 1 سال تک بھی پڑاؤ ڈال کر بیٹھتے ہیں۔ یہ ان کی تبلیغ ہے۔ ہم لوگ جماعت میں جاتے ہیں تو دن گنتے ہیں، گھنٹے گنتے ہیں، منٹ گنتے ہیں، کتنے گھنٹے ہو گئے، اتنے دن ہو گئے جی۔ یہ ہماری قربانی ہے، قربانی اس کا نام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جو چل رہا ہے، ایک سلسلہ چل رہا ہے، اللہ پاک اس سلسلہ کو باقی رکھے قیامت تک، اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، قانون اور ضابطے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قانون توڑو گے تو کام کی برکتیں اڑ جائے گی، جو اکابروں کی روحانیت ہے نا، اس روحانیت ختم ہو جائے گی۔ بہرحال تو اسلام میں ہم جب بھی مطالعہ کریں گے تو عورت کا کردار بیٹی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، ماں کی شکل میں نظر آئے گا مرد کو آگے بڑھانے میں۔ تو اس لیے ہم عورتوں کی قدر کریں۔ بات وہاں سے نکلی تھی، یہاں تک آ کر پہنچ گئی ہے کہ عورت کو اللہ نے بہت اونچا درجہ دیا، بہت اونچا درجہ ہے۔ اس مرتبے کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ جیسا مسجد کا مؤذن ہے، ہمارے گھر کا نوکر ہے، معاف کیجیے، ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا جو مرتبہ ہے نا وہ امام کا بھی مرتبہ نہیں ہے۔ میں آپ کو آج حقیقت بتاتا ہوں، جو مرتبہ مؤذن کا ہے وہ مرتبہ امام کا بھی نہیں، اس کو اللہ نے بہت اونچا درجہ دیا ہے۔ یہاں تک میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، قیامت کے میدان میں انبیاء کو جو لباس پہنائیں گے نا، سب سے پہلے میدان محشر میں انبیاء کے بعد سب سے پہلے اللہ مؤذنوں کو لباس پہنائے گا۔ وہ ہماری ٹوائلٹ صاف کرتا ہے، ہم گندا کرے، اور مسجد کا مؤذن جو اللہ کے کلمے کو بلند کر رہا وہ تمہاری ٹوائلٹ صاف کرے گا۔ وہ قوم کبھی ترقی نہیں پا سکتی ہے جو اپنے مسجد کے امام اور مؤذن کو ایسے کام لگائے، کبھی ترقی نہیں کر سکتی، یاد رکھیں اور کان کھول کر سن لیں۔ ہم سمجھیں ہر ایک کا درجہ الگ الگ ہے، اسلام میں ہر ایک کا مقام الگ الگ ہے۔ بھئی ایک اصول ایسا بناؤ کہ مسجد کا جو مؤذن ہے وہ اذان کے لیے، مؤذن کے معنی ہوتے ہیں اذان دینے والا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والا۔ اس کے ذمے یہ نہیں ہوتا ہے کہ مسجد کی صاف صفائی کرے گا، آپ کی ٹوائلٹ صاف کرے گا، آپ کی چپل رکھنے کی جگہ صاف کرے گا، آپ کے پانی پینے کا گلاس صاف کرے گا، اور آپ بادشاہ بن کر مسجد میں آئیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اصول ایسا بناؤ، یہ سب کی ذمہ داری، ایسا نہیں کہ صرف مسجد کے ٹرسٹیوں کی ذمہ داری ہے، جتنے مسجد میں نماز پڑھنے والے سب کی ذمہ داری ہے کہ ایک آدمی ایسا مسجد میں رکھا جائے جو صاف صفائی کرے، اور مؤذن کا کام صرف اذان دینے کا۔ جب آپ امام اور مؤذن کی قدر کرو گے تو اللہ پاک آپ کو جو ترقی دے گا نا، آپ سوچ بھی نہیں سکو گے۔ اللہ کے رسول نے یہی تو بتایا کہ جب جنت میں اللہ کے رسول داخل ہوں، میں نے بتایا تھا پہلے، اللہ کے رسول جب جنت میں داخل ہوں گے، اونٹنی پر سوار ہوں گے، نکیل میرے بلال کے ہاتھ میں ہوگی، تو سب سے پہلے جنت میں قدم کس کا پڑے گا؟ حضرت بلال کا پڑے گا نا۔ درجہ دیا ہے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔